اور ایک بات اور کہ مرد یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جسٹ بیکاز اگر وائف کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہی اس کا مطلب کہ اس کو کچھ چاہیے ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. مثال کے طور پہ اس نے کبھی پاکٹ منی ڈیمانڈ نہیں کی, جو کہ اس کا رائٹ ہے ٹو بی آنےسٹ, اگر ہم اسلامی شریعہ کو پڑھیں, یا اس نے کبھی کوئی کپڑے ڈیمانڈ نہیں کیے, تو مرد پھر اتنا ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں. علی بھائی آج کل معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں بڑی ہم آبزرو کرتے ہیں کہ بندہ اپنے دوستوں کے اندر اچھا بننے کے لیے ان کے اوپر ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے, ان کو گھما پھرا رہا ہے, ان کو ٹائم دے رہا ہے, لیکن اپنی بیوی کو کے اوپر 1000 روپے خرچ کرتے ہوئے جو ہے نا اس کی جان نکل رہی ہے. یہ چیزیں ہمیں آبزرو کرنے کو مل رہی ہیں, کچھ میسیجز ہمیں آتے ہیں. ایک بیوی کتنی یا ایک لڑکی کتنی کو تکلیف میں ہوگی اگر وہ اپنا دکھ کسی کے ساتھ شیئر کر رہی ہے کہ مجھے یہ پرابلمز ہیں, اور یہاں پہ اس پلیٹ فارم میں بغیر نام لیے ہم تو وہ پرابلمز ایڈریس کر سکتے ہیں. شاید کہیں نہ کہیں ہمارا میسج پہنچ جائے, شاید کسی کی اصلاح ہو جائے تو ہمیں اس کا اجر مل جائے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک گھر کے اندر اگر بیوی کو خوراک کا مسئلہ وٹس ایور جو مرضی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. اس کے لباس کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کی بیوی کمزور ہے تو اس کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے ایک جاننے والے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, تھوڑے سے ایلڈر لیے, انہوں نے کہا کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لاتے ہیں, یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک ننھا سا پودا جو ہے نا وہ اپنے گھر میں لائیں. اب اس پودے کو واٹر کرنا, اس کی کیئر کرنا تاکہ وہ پھل سکے, پھول سکے, ظاہر ہے اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے, یہ قوام کا کام, قوام ہے قائم کرنے والا. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مرد یہ ایزیوم کیے بیٹھے ہیں کہ ایک عورت 100% فلی ٹرینڈ ہونی چاہیے میری فیملی میں بھی مکس اپ ہونے کے لیے, میرے ان نون ریلیٹیو جو ہیں ان کے ساتھ بھی مکس اپ ہونے کے حوالے سے بہت سی چیزوں میں. بھائی آپ بھی ٹرینڈ نہیں ہو, میں مرد کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شی مسٹ بی فلی ٹرینڈ, اس سے 100% ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس نے یہ اپ ٹو ڈیٹ رہنا, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ آپ کتنے ٹرینڈ ہیں. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیو ذمہ داریاں ڈالنا یہ آج کل کے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ جو فضول کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. بھائی آپ نوکرانی نہیں لائے یا آپ کوئی شو پیس نہیں لائے, آپ بیوی لائے ہو, ٹھیک ہے. بیوی کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کا خیال رکھنا, مرد کو وقت پہ کھانا دینا, اگر ہو سکے تو اسے کپڑے استری کر دینا یا اس کی لباس کا خیال رکھنا, اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کوئی ذمہ داریاں ہیں. مینلی تو ہوم میکر ہے نا, بچوں کی پرورش سب سے جو ہے وہ پرائم ذمہ داری ہے اس کے اوپر. آپ اپنی بیوی کو یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی میرے ماں باپ کا خیال رکھ یا میرے والد, اگر وہ کرتی ہے اچھی تربیت نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ ایک نوکرانی رکھ دیں یا نوکر رکھ دیں اپنے والدین کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نوکر رکھ دیں یا نوکرانی رکھ دیں. اچھا, لیکن یہاں ایک میں چیز بتا دوں کہ بہت سی خواتین یہاں روتھ لیس ہو جاتی ہیں. یہ پوائنٹ اپنی جگہ ہے کہ اس کے لڑکے کے پیرنٹس کی خدمت کہہ لیں, خیال رکھنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اتنا روتھ لیس نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے تو کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ میری ذمہ داری. اس کے اندر آگے ڈیبیٹ کی آتی ہے. میں اس, اور اللہ کا شکر ہے ہمارے آئی لیو ان جوائنٹ فیملی, اگر ایک عورت جو ہے وہ 3 بندوں کا کھانا بنا رہی ہے تو 5 کا بنا دے, اس کو فرق نہیں پڑے گا. اگر ضد میں ہے, پھر اگر اس طرح کی نیچر ہے تو اس نیچر کے ساتھ کسی اور طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے. اگر اس کی نیچر یہ ہے کہ نہیں میں نے صرف اپنے 2 بچوں کا اور میاں کھانا بنانا ہے, تیسرے میں نے نہیں وہ کھانا بنانا ہے کہ اس کے والدین کھا دیں, اگر یہ اتنی بے ساری ہے یہ اور مسئلہ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں. لیکن ابھی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جنرل ریسپانسبلٹیز, کہ اس کے بعد ریسپانسبلٹیز کیا ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام کہہ لیں, یا ایک دنیاوی طور پہ اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. مرد کا اپنے بچوں کا دیٹس اٹ. بدلے کے اندر مرد نے اس کی ساری چیزیں پوری کرنی ہے, اس کی خوراک, اس کا لباس, اس کے اخراجات, اس کے اپنے بچوں کی ساری ذمہ داریاں, اس کے ماں باپ کی عزت, اس کے ماں باپ کی عزت تو سول لی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں وہ تو بہت ایک سب سے مین چیز ہے. لیکن ابھی ہم صرف کیونکہ اس کی بات کر رہے ہیں, اس پہ آتے ہیں ابھی. اگر اس میں ناکام ہے مرد, جتنا مرضی معاشرے کے اندر اس کی عزت ہے مرد کی, جتنا مرضی معاشرے کے اندر وہ ایک عزت دار یا ماچو مین ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ زیرو ہے, اور وہ ایک ورتھ لیس بندہ ہے اگر اسے گھر والے سے خوش نہیں ہے. میں نے ایک کلپ نکالا, ضیاء بھائی کے ساتھ SNL تھا ہمارا, بات اس میں ہو رہی تھی بے شرم میڈیا ٹاپک تھا. اس میں ہم نے بات کی کہ یار ٹھیک ہے میڈیا تو بے شرم ہے, لیکن پیرنٹس کا رول بھی بڑا ایک وہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے, اسپیشلی فادرز کا.
میں نے اس میں یہی بات کی. پھر میں نے اس کا ایک کلپ نکالا. اس کلپ میں تھا جی کہ میں نے اپنی زندگی میں, کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے, اس میں پیرنٹس آتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے. میں نے آج تک وہ بچہ جس کا باپ انوالوڈ ہے نا, اس کے ساتھ, انوالوڈ سے کیا مراد ہے, ٹیبل ٹینس کھیلتا ہے, اسکواش کھیلتا ہے, بچے کو پھر آتا ہے, ٹھیک ہے, کنورسیشن کرتا ہے بچے کے ساتھ, اس بچے کو میں نے ناکام ہوتے نہیں دیکھا. جو بچے کا باپ مینلی جس کے اس کا اسٹرانگ ٹائز ہے. ہاں اسٹرانگ ٹائز ہے. ماں تو ہوتی ہی ہے, وہ تو ڈاؤٹ ہی اس میں کوئی نہیں, لیکن باپ بھی جس کا انوالوڈ ہے. اس کلپ پہ مردوں کا اتنا ریئیکشن آیا, اتنا مائنڈ کیا انہوں نے, نیچے مجھے بیش کیا 2-3 مردوں نے. انہوں نے کہا جی کہ صحابہ 4-4 مہینے جہاد پہ جاتے تھے, کیا باتیں کر رہے ہیں, مرد کا کام ہی گھر کے باہر, مرد جو ہے وہ ہر وقت گھر بیٹھا رہے. میں نے کہا میں نے کب بات کی ہر وقت گھر بیٹھا اچھا رہے؟ میں ایک نا اتنی سی بات پہ غصہ چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس میں بات بتاتا ہوں. ایک تو نا ہم لوگ دین کو نا اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک بندہ جس نے کبھی زندگی میں نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی, ایک بندہ جس نے کبھی زندگی کے اندر کوئی روزہ بھی نہ رکھا ہو, جب اس کے اوپر بات آتی ہے تو فوراً صحابہ کرام اور اسلاف کی مثالیں دیتا ہے. او بھائی پہلے اتنا تقویٰ کر لو, اتنا ایمان کر لو. اگر اتنا ایمان اور اتنا تقویٰ ہو جائے نا, تمہارے حالات ویسے ہی زندگی کے سفر جیسا رہے. دیکھیں ایک ہم نے رخ جو ہے وہ ڈسکس کیا, اور میں اب دوسرے پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں. آج کل ہمارے جو معاملات ہیں اس کی خرابی کی بہت زیادہ وجہ یہ ہے کہ جو ساس ہے وہ بہو کو دشمن سمجھتی ہے, اور بہو بھی ساس کو دشمن سمجھتی ہے تھرو میڈیا, تھرو انوائرمنٹ. ایک پہلے سے کریٹ ہوئی بھی ہے. آدھے سے زیادہ جوکس جو ہیں وہ ساس بہو, مرد اور عورت کے, میاں بیوی کے اوپر بنتے ہیں آج بھی. تو ایک بڑے ایک پلان طریقے سے یہ گیپ کریٹ کیا جا رہا ہے جو کہ فلفل نہیں ہو سکے گا اتنی آرام سے. معاملہ یہ ہے کہ ساس سسر جو ہے وہ بہو کی رسپیکٹ نہیں کرتے, وائس ورسا ساس سسر جو داماد کی رسپیکٹ نہیں کرتے, سالہ سالیاں جو ہیں وہ کینہ رکھتے ہیں, اپنے داماد کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. یہ ہماری روایات ہی نہیں تھی. آپ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے رویہ ٹھیک ہیں, اپنے جن کے ساتھ آپ کے اتنے قریب کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ بغض ہے, حسد ہے, کینے ہیں. یہ تو ہمارا اسلام نہیں سکھاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد اور عورت کی کمپیٹیبلٹی کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ ایک رول انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہوتے ہیں, لڑکی کے والدین اور لڑکے کے والدین اور اس کے گھر والے اور وائس ورسا اس کے گھر والوں کا ہوتا ہے. پوری فیملیز دو انوالو ہوتی ہیں, اور کسی بھی معاملے کے اندر جب ایک یہ ٹائٹ ٹوٹتا ہے, خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہیں, اس کے اندر آپ ایک اور چیز بڑی آبزرو کیجئے گا, فیملیز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بہت بڑا کردار ہوتا ہے. فیملیز ڈیو ریسپیکٹ نہیں دیتی ڈیو ریسپیکٹ. بہت جو ہے وہ محبت ہوتی ہے پہلے فیملیز کی آپس میں, جب رشتے ہو جائیں تو ایک ویسے ہی نہ ایک وہی بات ہے, ایک ٹسل سے چل جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ مائنڈ, چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا ایشو بنانا, اس نے مجھے پوچھا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا ایشو بنانا, اس پہ لڑنا, اس پہ تانے کسنا. پھر ایک جو سب سے بڑا آج کل جو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتنہ ہے, وہ واٹس ایپ کا فتنہ ہے, فیس بک کا فتنہ ہے. آپ سٹیٹسز لگاتے ہیں غلیظ قسم کے, بات آپ نے اب ڈائریکٹلی تو آپ بات نہیں کر سکتے نا, ڈائریکٹلی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا کے, فیس بک پہ اسٹیٹس لگا کے جو ہے وہ آپ ایک کو دوسرے کو بیش کر رہے ہو, اس کو, اور وہ اسٹیٹس باقی لوگ پڑھتے ہیں تو ان میں بھی نیگیٹیوٹی آتی ہے. دیکھیں آپ میں بات بتاؤں, اگر آپ کسی کو ایک میسج پہنچانے کے لیے اسٹیٹس لگا رہے ہو نا تو اس تک پہنچ جاتا ہے. اور اتنا آپ اس کے اندر اپنے, میں سمجھتا ہوں جو بندہ اسٹیٹس لگاتا ہے نا وہ اتنی اپنے لیے نفرت کریٹ کرتا ہے نا اس بندے کے دل کے اندر کہ حد نہیں. ایسی ایک تو یہ کہ اس نے ڈائریکٹ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں, ایک یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. دشمنوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا نا. ان کے ساتھ اچھی طرح احسن انداز کے اندر ٹریٹ کرو ان کو, وہ آپ کے دوست بن جائیں گے. لیکن اتنا بڑا ظرف کہاں سے لائیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کے مینٹالٹی کو شو کرتا ہے, آپ کی مینٹالٹی. اب تربیت کو, اب ہم عمر کے اس حصے کے اندر ہے, بے شک ہم اتنے زیادہ تجربے کار نہیں ہیں, لیکن وی ہیو بین تھرو آل آف دس, کہ اللہ کا شکر ہے ہماری شادی بھی ہو گئی ہے, ہمارا ایک سسرال بھی ہے, ہمارے بچے بھی ہیں, میری بہن بھی ہے, میرا بھائی بھی. تو ہم نے ایک فیز کو پورا ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ معاملہ تو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے, کس ریلیشن کے کیا حقوق ہیں, کیا ان کی عزت کرنی ہے, کس طرح سے کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو ون از پرفیکٹ. کم سے کم انسان کو ہر موقع کے اوپر اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. آپ نے اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو آپ کو اپنے ان لاز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, تبھی وہ آپ کو رسپیکٹ کریں گے.